ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں امانی او میں جو سرسبز پہاڑیوں اور صاف نیلے آسمان کے درمیان واقع تھا، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام فارس تھا۔ فارس کو بادلوں کا مصور کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک خاص صلاحیت تھی۔ صرف اپنی برش کی ایک ہلکی سی حرکت سے وہ آسمان پر بادلوں کو خوبصورت رنگوں اور شکلوں میں بدل سکتا تھا۔ فارس سفید تیوب اور ٹوپی پہنتا تھا جیسے گاؤں کے زیادہ تر لوگ۔ وہ ہمیشہ اپنا برش اور پینٹ کی پلیٹ اپنے ساتھ رکھتا، دنیا میں خوشی بکھیرنے کے لیے تیار۔ ہر روز فارس گاؤں کی سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھتا جہاں اسے اپنا کامل کینوس یعنی آسمان ملتا تھا۔ گاؤں والے اسے کام کرتے دیکھنا پسند کرتے۔ رنگ برنگے حجاب اور عبائے پہنے بچے دوڑ کر آتے کہ دیکھیں فارس آج کون سا نیا شاہکار بنائے گا۔ ایک دن جب وہ ایک بڑی وہیل کی شکل کا بادل بنا رہا تھا، ایک لڑکی عائشہ اس کے پاس آئی۔ عائشہ جو نیلے عبائے اور خوبصورت کڑائی والے حجاب میں تھی، پریشان لگ رہی تھی۔ فارس، اس نے نرمی سے کہا، میرا چھوٹا بھائی ابراہیم بہت بیمار ہے۔ اسے اب کے بادل دیکھنا بہت پسند ہے، لیکن اب وہ اپنے بستر سے نہیں نکل سکتا۔ کیا آپ اس کے لیے کچھ خاص بنا سکتے ہیں؟ فارس کا دل عائشہ اور اس کے بھائی کے لیے بھر آیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب سے خوبصورت بادلوں کا منظر بنائے گا جو انہوں نے کبھی دیکھا ہو۔ فارس نے اپنی پلیٹ سے رنگ اٹھائے اور آسمان پر اپنی برش کے ساتھ ہر اسٹروک میں جان ڈال دی۔ آسمان ایک خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گیا جہاں ہاتھی، طوطے اور ہرن جیسے جاندار ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ وہ منظر اتنا شاندار تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ حقیقت ہو۔ گاؤں والے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ بزرگ سفید پگڑیوں اور لمبی کالی عبائے میں دعائیں کرنے لگے۔ فارس نے امید کی کہ اس کا بنایا ہوا منظر ابراہیم کو کچھ سکون دے گا۔ اچانک ایک ہوا کا جھونکا گاؤں میں آیا اور فارس نے کچھ غیر معمولی دیکھا۔ بادلوں میں بنے جانور حرکت کرنے لگے۔ وہ کودنے اور اڑنے لگے، آسمان میں ایک زبردست رقص شروع ہو گیا۔ ہر کوئی حیرت میں رہ گیا۔ عائشہ دوڑ کر اپنے گھر واپس گئی تاکہ ابراہیم کو کھڑکی تک لے آئے۔ ابراہیم جو ایک گرم دھاری دار کمبل میں لپٹا ہوا تھا، خوشی سے چمکنے لگا جب اس نے آسمان میں جانوروں کو کھیلتے دیکھا۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی لوٹ آئی اور وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ معجزانہ طور پر جیسے جیسے بادل رقص کرتے رہے، ابراہیم کی صحت بہتر ہونے لگی۔ دن بدن وہ مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک روشن صبح وہ خود پہاڑیوں تک چل کر آیا۔ جب اس نے آخر کار فارس سے ملاقات کی تو اسے زور سے گلے لگا۔ فارس نے ابراہیم کو اپنا برش اور پلیٹ دیتے ہوئے کہا، اب تم بھی بادلوں کو پینٹ کر سکتے ہو۔ اس دن کے بعد سے فارس اور ابراہیم نے مل کر آسمان کو رنگین کیا، دنیا میں خوشی اور رنگ بکھیرتے رہے۔ گاؤں والے ہمیشہ ان لمحوں کو یاد کرتے جب یہ دونوں بادلوں کے مصور ان کے آسمانوں کو خوبصورت بناتے تھے اور انہیں یاد دلاتے تھے کہ جادو اور مہربانی سے بھی اندھیروں میں روشنی لائی جا سکتی ہے۔ یوں خوبصورت بادلوں کے سائے میں گاؤں امانی ہمیشہ محبت اور خوشیوں سے بھرا رہا۔